بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسی گزر رہی ہیں؟ سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ ہے شازیہ رفیق کا محبت ہم نے کی ہے۔ کزن بیسڈ یہ ناول ہے، پولیس آفیسر بیسڈ۔ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا، بہت اچھی سی سٹوری ہے، فیملی سٹوری ہے یہ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ محبت ہم نے کی ہے۔ زندگی درد کا نام ہے۔ سڑک پر پڑے چھوٹے پتھر کو ٹھوکر لگاتے ہوئے سوچا، آج اسے سڑک ناپتے بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے، اور یہ ڈگری ہاتھ میں پکڑے ڈاکومنٹس کو سامنے کرتے ہوئے استہزائیہ سانس باہر نکالی۔ کیا دیا تھا ان کاغذ کے ٹکڑوں نے اسے، جن کو حاصل کرنے کے لیے اس نے زندگی کے کتنے سال گنوا دیے۔ کاش اس کی بیک بھی اتنی مضبوط ہوتی کہ وہ صرف ایک فون کال پہ نوکری مل جاتی۔ مگر اگر اس کے پاس تگڑی سفارش ہوتی تو کیا ضرورت ہوتی خوار ہونے کی۔ یوں ہی سر جھکائے خود سے الجھتے ہوئے جانے کتنا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ نظر اٹھا کے دیکھا تو اپنی گلی کے سامنے خود کو پایا۔ ایک بار پھر گہری سانس لے کر اپنے آپ کو کمپوز کیا اور گلی میں داخل ہو گئی۔ دروازہ اماں نے کھولا تھا اور ہمیشہ کی طرح ان کی سوالیہ اور آس بھری نظروں نے اسے اپنی نظریں چرانے پر مجبور کر دیا۔ اس لیے خاموشی سے صحن عبور کر کے کمرے میں آ گئی، جس سے دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا، مگر یوں گرمی کی کسے پرواہ تھی جب پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ ہر نیا دن اپنے اندر بے شمار نت نئی فکریں اور پریشانیاں لاتا ہو تو کسے گرمی یا سردی کی پرواہ ہوتی ہے۔ آج کا دن بھی ڈھل گیا۔ ہر روز ایک نئی آس کے ساتھ وہ اٹھتی تھی، لیکن سورج کے سفر کے ساتھ اس کی امید بھی ختم ہوتی جاتی تھی۔ کرسی کی بیک پر سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کی، دن بھر کی تھکاوٹ پلکوں پہ اتر آئی۔ آخر کب تک وہ یوں ہی دھکے کھاتی رہے گی؟ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کرتے ہوئے کتنے خواب ان پلکوں پہ آن سجے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی وہ اپنے تمام تشنہ خواب اور آرزوئیں پوری کرے گی، جن کے لیے آج تک ترستی آئی تھی۔ زرتاشا، کھانا کھا لو بیٹا، اماں نے اندر آ کر مخصوص دھیمے لہجے میں کہا تو وہ آنکھیں کھول کر بنا پوزیشن بدلے ان کی طرف دیکھنے لگی، جن کے چہرے پر چھائی ہوئی ملاحت اور نرمی گردش ایام بھی چھیننے میں ناکام ہو گئے تھے۔ میری اماں اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ محبت سے ماں کو دیکھتے ہوئے سوچا، کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے پاس آ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تو وہ ایک بار پھر پلکیں موند گئی، آنکھوں میں کب سے چھلکتا ہوا پانی رخساروں پر آن ٹھہرا۔ اماں، میں ہار گئی، زندگی کی ہر بازی ہارتی جا رہی ہوں میں، درد بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ بے ساختہ رو دی اور وہ خاموشی سے انہیں دیکھے گئی۔ ہوتا ہے نا کبھی ایسا کہ تسلی کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ اپنا دکھ ہر ایک کے دکھ سے اتنا زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ بس خاموشی سے اپنے اندر اترتی تاریکی کو محسوس کرنے کو من کرتا ہے۔ اور وہ اگرچہ جانتی تھی کہ اماں بہت بے بس اور دکھی ہے اس وقت، لیکن باوجود کوشش کے وہ ان سے کسی ہمدردی کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اماں، ابا آ گئے ہیں، درِ شہوار نے اندر آ کر کہا تو اس ایک جملے نے جیسے ان میں بجلی بھر دی۔ سرس سے آنکھیں صاف کر کے وہ باہر نکل گئی۔ زرتاشا نے تعصب سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا اور پھر درِ شہوار کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اس سے آج کے انٹرویو کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ اس سے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا، چاہے وہ کتنا ہی خود کو مضبوط ظاہر کرتی، لیکن اندر سے ابھی تک وہی ڈری سہمی زرتاشا خان تھی، جس کے دل کی دھڑکن ابا کی بلند آواز سے ہی بے ترتیب ہو جانی تھی، جو ہر اس راستے سے اپنا رخ بدل لیتی تھی جہاں پہ ابا کی ناراضگی کا خدشہ ہوتا، اور آج تو وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہی تھی کہ ابا کے کیے گئے فیصلے کو رد کر رہی تھی۔ دکاندار کی کھوجتی ہوئی نظروں کو محسوس کر کے خود کو پراعتماد ظاہر کرتے ہوئے ایک بار پھر نمبر پریس کرنا شروع کیا۔ آج کے دور میں جہاں سیل فون تک کوڑیوں کے دام میں بک رہے تھے، سجاد خان کے گھر میں فون جیسی سہولت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ انگیج ٹون نے اسے ایک بار پھر سے مایوس کر دیا تھا۔ کراڈل دبا کر ریسیور رکھ دیا۔ جانے آج کل کیوں مایوسی نے اسے گھیر لیا تھا۔ بلا ارادہ ہر کوشش ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ دکان سے باہر آتے ہوئے وہ بہت پسمردہ تھی۔ اے مفکر صاحبہ، کہاں پھر رہی ہو؟ حاضر کی حشاش بشاش آواز اس کے قریب سے گونجی تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھے گئی، جو خاصے خوشگوار موڈ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں میں تھامے ہوئے شاپرز اس کی مارکیٹ سے واپسی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ارے سو گئی کیا؟ یا پھر میں زیادہ خوبصورت ہو گیا ہوں؟ شرارت سے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے
لہرائی تو وہ جیسے جبراً مسکرائی ہوئی آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ تم آج جلدی آ گئے آفس سے؟ گھر کی طرف جاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں آج ہاف ڈے تھا، تم سناؤ جاب کا کیا بنا؟ وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ آج کے دور میں میرے جیسے امیدوار کا کیا بن سکتا ہے جس کے پاس کوئی مضبوط بیک اور سفارش نہ ہو؟ طنزیہ جملہ اس کے اندرونی خلفشار کی ترجمانی کر رہا تھا۔ آذر بے ساختہ مسکرا دیا۔ یار کیوں اس قدر پزل ہو رہی ہو؟ نہیں ملتی جاب تو چھوڑ دو، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اماں کہہ رہی ہیں کہ کرن کی شادی کے ساتھ ہی میری بھی کر دیں گی، اس لیے پلیز دیر مت کرو۔ تمہارے کہنے پہ ماسٹرز کرنے کی اجازت دلوائی خالہ ماں سے، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے 2 سال پہلے ہی ہماری شادی ہو چکی ہوتی، لیکن تمہاری خواہش، یہ 2 سال کا انتظار بھی میں نے کیا، اب اور انتظار نہیں ہوتا، بس گھر آ گیا تھا۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر زرتاشا نے گہری سانس لی اور ایک بار پھر سے آذر کو دیکھا۔ وہ اس کے خوابوں کی تعبیر کیسے اسے تھما دیتی جبکہ وہ خود بھی ابھی تک حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کیسے اس کی آرزوؤں کے محل کو مسمار کر دیتی کہ اس محل کی تعمیر میں تو وہ خود بھی شریک تھی۔ کاش وقت کو پیچھے موڑنے پر وہ قادر ہوتی۔ تم اندر نہیں آؤ گے؟ اس کی لمبی چوڑی گفتگو کا یہ جواب اسے بدمزہ کر گیا۔ نہیں اماں انتظار کر رہی ہوں گی، آہستگی سے کہہ کر وہ مڑ گیا تو وہ اس کی خفگی محسوس کرنے کے باوجود اندر آ گئی۔ اچھا ہے ابھی سے سنبھلنا شروع ہو جائے، ورنہ آنے والا وقت جو طوفان اپنے اندر لا رہا تھا اس کی تباہی نے جانے کتنے دلوں کو توڑنا تھا۔ حسب عادت خود کو تسلی دی۔ کہاں گئی تھی تم؟ ابا کا لہجہ اگرچہ نرم تھا لیکن تیور خاصے سخت تھے۔ چھٹی کا دن بھی وہ زیادہ تر باہر ہی گزارتے تھے، آج جانے کیوں گھر پہ تھے؟ فون کرنے گئی تھی میں، دھیمے سے جواب دے کر کچن میں آ گئی جہاں پہ اماں ہنڈیاں بھون رہی تھی۔ پاس ہی چوکی پہ بیٹھی در شہوار دھنیا صاف کر رہی تھی۔ وہ اماں کو ہٹا کر خود چولہے کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ ہی کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارا بھی بھائی ہوتا، آپ کو یوں خوار نہ ہونا پڑتا جاب کے لیے۔ وہ اس کے مقابلے میں خاصی بولڈ تھی، اس لیے اپنے خیالات کا اظہار اب بھی بلند آواز میں کر رہی تھی۔ زرتاشا نے گھبرا کر اسے دیکھا اور پھر دروازے کی طرف دیکھا۔ تم چپ نہیں رہ سکتی؟ اگر ابا کو پتہ چل گیا نا میری نوکری کی تلاش کا تو طوفان کھڑا کر دیں گے۔ آہستہ آواز میں اسے گھڑکا۔ در شہوار نے اس کی بات سن کر منہ بنایا اور دھنیا کی پلیٹ ایک طرف رکھ کر اسے دیکھا۔ ابا کا کام ہی کیا ہے گھر میں سوائے چیخنے اور چلانے کے؟ اگر اتنا ہی خیال ہے تو کریں ہماری ضرورتیں پوری۔ ساری عمر گزر گئی ان کے خوف سے کانپتے ہوئے، اماں خود تو تھی ہی کم ہمت، ہمیں بھی بزدل بنا کر رکھ دیا۔ زرتاشا انگشت بداں اس فرسٹ ایئر کی نوعمر لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو آج تک اسے چھوٹی ہی سمجھتی رہی، اس سے بے خبر کہ وقت اور حالات انسان کو بہت جلد عمر کی منزلیں طے کروا کر پختگی بخش دیتے ہیں۔ در شہوار باپ کے لیے ایسے نہیں بولتے، اس نے بڑی ہونے کا فرض نبھایا۔ بس بھی کریں آپی آپ، جب وہ ہمارے ساتھ غلط کریں گے تو کسی کو تو ان کے خلاف آواز اٹھانا ہی ہے، اور معاف کیجیے گا مجھ میں ہمت نہیں آپ کی طرح ہر زیادتی برداشت کر جاؤں۔ ساری عمر ان کی ڈکٹیٹرشپ برداشت کی ہے، اور اب اگر اس سے آزادی ملنے کی امید پیدا بھی ہوئی تو اسے بھی پھپھو صاحبہ نے کچل کر رکھ دیا۔ کیا ملا اماں کو اپنی عمر برباد کر کے؟ وہی تانے اور ٹھوکریں، اور آپ بھی ان کے نقش قدم پر چل کر فرمانبرداری کا ریکارڈ قائم کرنا چاہتی ہیں۔ آج کی نسل واقعی خطرناک حد تک منہ پھٹ تھی۔ در شہوار تو ویسے بھی عادتاً ابا پر گئی تھی، ہر معمولی بات پر بھڑک اٹھنے والی، لیکن اس کے دل میں اس قدر انات جمع ہو چکا تھا زرتاشا اس سے لا علم تھی۔ اچھا چھوڑو سب اور مجھے آٹا دو، میں روٹیاں پکا لوں۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ در شہوار نے کہا وہ سب سچ ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح اسے اس سچ سے نظریں چرانا تھی کہ وہ ابا کے سامنے آ کر انکار کرنے کی بہت ہمت بھی خود میں نہیں پائی تھی۔ تم میری بات مان لو یا پھر اپنی اماں کو میری طرف سے فارغ سمجھنا۔ کتنا کاری وار کیا تھا ابا نے، اور وہ ششدر سی انہیں دیکھے گئی جو جلاد بنے سخت پتھریلے چہرے سمیت اس سے مخاطب تھے، جن کے انداز اور لہجے میں کبھی باپ کی نرمی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اس انتہا پر پہنچ جائیں گے کہ اس کے دل کا خون کرنے سے بھی نہیں چوکیں گے۔ اس کا انداز زرتاشا کو نہیں تھا۔ اماں کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر اس نے نظریں جھکا کر ابا کے حکم کو مان لیا تھا۔ وہ در شہوار کو کیا بتاتی کہ کس چیز نے اسے اتنا کمزور اور بزدل بنا دیا تھا کہ اپنی محبت کی نیلامی پہ بھی وہ خاموش تھی۔
جانے وہ کیسے باپ ہوں گے جو بیٹیوں پہ جان نچھاور کرتے ہیں۔ اس نے تو اپنی ماں کو شروع سے ہی بیٹیوں کی پیدائش کا ذمہ دار ٹھہرا کر عتاب کا نشانہ بنتے دیکھا۔ ابا کی وہی روایتی کہانی پھپھو نے ابا اور چچا کو والدین کی وفات کے بعد پڑھایا لکھایا اور انہیں زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ چچا سلطان خان تو اچھی ایجوکیشن حاصل کر کے باہر چلے گئے جہاں پہ انہوں نے شادی بھی کر لی تھی۔ رہ گئے ابا تو وہ بہن کے احسان تلے ایسے دبے رہے کہ ابھی تک ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے۔ پھپھو چونکہ بڑی تھی اور جب ماں باپ کی وفات ہوئی تو وہ میٹرک کر رہی تھی جسے چھوڑ کر انہوں نے سلائی کڑھائی شروع کر دی۔ ابا نے چونکہ میٹرک کیا تو ان کے رشتہ کے چچا نے کہہ سن کر انہیں ایک دفتر میں کلرک لگوا دیا جس عہدہ پہ تاحال وہ موجود تھے۔ پھپھو کے لیے بھی خوش قسمتی سے ان کے چچا کے توسط سے خاصے امیر گھرانے کا رشتہ آیا جسے تھوڑی سی چھان بین کے بعد قبول کر لیا گیا۔ پھپھو کی شادی کے 2 سال بعد انہوں نے ابا کی شادی اپنی ایک پرانی یتیم سہیلی رقیہ سے کروا دی جو کہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ رقیہ کچھ حالات کی وجہ سے اور کچھ فطرتاً کم گو تھی اور ابا کا مزاج شاہانہ اور تیور جارحانہ تھے، اس لیے ان کے صبر اور خاموشی نے یہ نبھا کروا دیا، ورنہ ابا کی تلخ مزاجی اور وقتاً فوقتاً پھپھو کی آمد اور ان کے نخوت بھرے انداز نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ان کے گھر کو اجاڑنے میں، اور پھپھو کو دیکھتے ہی جانے کہاں سے ابا کی سرد مہری اور فطری غصہ اود کر آ جاتا تھا۔ سونے پہ سہاگا پلوشا کی پیدائش مزید چڑچڑے پن کا باعث بن گئی۔ پلوشا کے بعد 4 سال بعد زرتاشا اور پھر درِ شہوار نے اماں کو بالکل ہی کمتر حیثیت گھر میں عطا کر دی اور پھپھو کی ہر آمد پر ٹھنڈی آہیں۔ میرا بھائی ایک تو پہلے ہی معاشی مصیبتوں میں گھرا ہوا، اب بیٹیوں کا بوجھ اس کی کمر ہی توڑ گیا، کیا ہو جاتا جو ایک بیٹا ہی ہوتا اس کا۔ پھپھو کے کروفرانہ انداز میں ادا کیے گئے جملے ہوش سنبھالے تک وہ سنتی آئی تھی۔ پلوشا اور زرتاشا تو اماں کی طرح صابر تھی، بلکہ اگر پلوشا کو اماں کی فوٹو کاپی کہا جاتا تو بے جانا تھا۔ زرتاشا البتہ کبھی کبھار بھڑک اٹھتی تھی اور درِ شہوار تو لے کر ہی آتش مزاج پیدا ہوئی تھی۔ پلوشا نے ابھی میٹرک تک ہی پڑھا تھا کہ ابا نے اپنے دفتر میں کام کرنے والی جونیئر کلرک کاشف اقبال سے اس کی شادی کر دی۔ ہمیشہ کی صابر پلوشا خاموشی سے اس فیصلے پر سر جھکا گئی، شاید یہی سوچ کر کہ شوہر کے گھر میں ہی عزت و تکریم مل جائے گی، لیکن ہوا کی بیٹی ہمیشہ اپنی معصومیت کی وجہ سے ہی ابن آدم سے مار کھا جاتی ہے اور تقدیر دور کھڑی ہنستی رہتی ہے۔ کاشف کی 2 بہنیں شادی شدہ تھیں اور 2 کنواری تھیں، اور 3 بھائی جو کہ نکمے پن میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے، اور پھر ہر روز فرمائشی لسٹ ساس صاحبہ جاری کرتی جنہیں پورا کرنے کے لیے پلوشا بیچاری ہلکان ہو جاتی کہ ابا سے تو کسی نرمی اور رحم دلی کی توقع نہیں تھی۔ وہ تو پہلے ہی صاف کہہ چکے تھے، شادی کے بعد بھی تم میری ذمہ داری نہیں رہی ہو، اگر چاہو تو اس گھر آ جایا کرنا، ورنہ میرا نہیں خیال کہ اب تمہیں سسرال چھوڑ کر بھاگ بھاگ کر یہاں آنا چاہیے۔ پلوشا نے صرف ایک سرد آہ بھری تھی باپ کو دیکھ کر۔ زرتاشا اگرچہ ماں کے سامنے کافی بولی تھی لیکن ہمیشہ کی طرح ابا کے سامنے بولتی بند تھی۔ وہ اس معاملے میں خوش قسمت تھی کہ اس کی بات بچپن میں رقیہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے آذر سے طے پا گئی تھی جو اس گلی میں 3 گھر چھوڑ کر رہتی تھی۔ آذر ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا اور زندگی کا یہ واحد معاملہ تھا جس میں ابا نے بھی اماں کی بات مانی تھی، اور زرتاشا کی بھی زندگی کی واحد خوشی آذر عباس ہی تھا جس سے ہر مسئلہ اور پریشانی ڈسکس کر کے وہ مطمئن ہو جاتی تھی، اور وہ بھی تو کتنا خیال رکھتا تھا، اس کا ہر پرابلم کو چٹکیوں میں حل کر دیتا۔ حتیٰ کہ کاشف بھائی کا نئی موٹر سائیکل کا مطالبہ بھی وہ خود اپنی سیلری سے پورا کرنے پر تیار تھا، لیکن اس دفعہ بھی زرتاشا نے اپنی خودداری کو سلامت رکھتے ہوئے انکار کیا اور جاب کی تلاش میں نکل پڑی جس میں وہ مسلسل ناکام تھی۔ ادھر کاشف کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا، ابا سے کچھ کہنا ہی بیکار تھا۔ وہ تو ایسے لا تعلق رہے تھے گھر سے کہ جیسے وہ یہاں پہ مسافر ہوں جسے صرف رات بسر کرنا ہوتی ہے سرائے میں، اور وہ جو چھپ کر نوکری کی تلاش کر رہی تھی تو دوسری طرف ابا کی خفگی کا خوف بھی پوری طرح اندر سے کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ذری نہ کر بیٹا نوکری، تمہارے ابا تمہیں مار ڈالیں گے، اماں بے بسی سے کہہ رہی تھیں، اور وہ کمزور ہوتے ہوئے بھی کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس دفعہ پلوشا کا مرجھایا ہوا چہرہ زندگی کی بے ثباتیوں سمیت نظروں میں گھوم جاتا تھا۔ کب تک مطالبے پورے کرو گی؟ آج موٹر سائیکل مانگی ہے، کل گاڑی کا سوال ہوگا، اور پھر گھر کی یہ منہ زور خواہشیں ایک دفعہ پوری کرو گی تو بار بار منہ کھولیں گے۔ کرن نے بھی تلخی سے سمجھانا چاہا تھا لیکن وہ ہر طرف سے کان بند کی اپنی دھن میں تھی، اور انہی دنوں ابا کی طویل خاموشی ایک دھماکے سے ٹوٹی تھی۔ آپا زرتاشا کی شادی آلیان سے کرنا چاہتی ہیں، سپاٹ لہجے میں ہمیشہ کی طرح محض اطلاع دی۔ رقیہ نے سراسیمہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا، وہ کتنا کچھ بھول چکے تھے اس لمحے، یہ انہیں کون بتاتا۔ زرتاشا اور آذر کے رشتے کو مہوش کا اپنی پہلی بہو سے سلوک جو کہ آخرکار اس کی موت کا سبب بن گیا تھا، اور اب وہ ایک بار پھر بھتیجی کو آزمانے چلی تھی۔ آلیان ان کے شوہر کی پہلی بیوی سے تھا جس کا انکشاف تب ہوا جب طٰہٰ خان کی پہلی بیوی انتقال کر گئی تھی اور وہ اپنے 2 سالہ بیٹے آلیان کی انگلی تھام کر داخل ہوئے تھے۔
خلاف عادت مہوش نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، اور اگر اسے پیار سے نہیں تو خفگی سے بھی نہیں دیکھا۔ ان کا بیٹا ریحان اس وقت 6 ماہ کا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب نے دیکھا کہ الیان کی ماں سے محبت اور عقیدت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اکھڑ اور تند مزاج، تیکھے نقوش کا حامل الیان خان سوائے ماں کے کسی سے نرمی سے بات کرنا پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ سونے پہ سہاگا ایس پی کے عہدے نے شخصیت کو مزید باروب اور غصہ بخش دیا تھا، اور جانے کیسے اس بے نیاز شخص کی نظر التفات سدرا پہ جا ٹھہری۔ غصہ اور خوبصورتی 2 چیزیں ایسی ہیں جو تم لوگوں کے خاندان کو قدرت نے فیاضی سے دی ہیں، ایک بار سدرا نے زرتاشا سے کہا تھا۔ اس وقت پھپھو کو الیان کی پوسٹنگ کی وجہ سے مختلف شہروں میں اس کے ساتھ جانا پڑتا۔ اس دوران ہی ریحان نے اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو سے کورٹ میرج کر لی، کیونکہ پھپھو نے اپنے سٹینڈرڈ سے کم والی زینیہ طیب کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس واقعے پر مشتعل ہو کر انہوں نے ریحان کو گھر سے نکال دیا۔ ویسے بھی طاہا خان کی 1 سال قبل ہونے والی وفات کی وجہ سے وہ خاصی ڈسٹرب تھی، اس لیے الیان کے سمجھانے ریحان کے معافی مانگنے پہ بھی راضی نہیں ہوئی تھی۔ زرتاشا اور درِ شہوار پھپھو کی اس سنگدلی پر کتنے عرصہ کڑتی رہی تھیں، اور پھر ان کا سدرا سے کون سے اچھا سلوک تھا۔ اگرچہ بیٹے کی پسند کو توہن کرہن اپنا تو لیا تھا، لیکن اس کا سرد سلوک اس لڑکی کو اندر ہی اندر کھائے جاتا رہا۔ ریحان کو الیان نے پاپا کا بزنس چھوڑنے سے منع کر دیا تھا، اور کچھ عرصہ بعد سمجھانے کا صحیح یہ ہوا تھا کہ مہوش نے اس گھر آ کر ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ کبھی کبھار زینیہ بھی آ جاتی تھی۔ پھر پھپھو تو الیان کی پوسٹنگ ملتان ہونے کی وجہ سے چلی گئیں تو ان کا رابطہ بھی ان سے نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ البتہ زرتاشا اور شہوار کی اکثر باتوں میں سدرا بھابھی کا ذکر ضرور آ جاتا تھا۔ وہ تھی بھی تو اتنی پیاری اور ہنسمکھ۔ اگرچہ پھپھو کی دونوں بہویں ہی اخلاق کی اچھی تھیں، لیکن سدرا کا ان کے گھر آنا جانا زیادہ تھا۔ اس کی شوخ اور چلبلی طبیعت انہیں بھی گھر کے گھٹے ماحول سے کچھ پل کے لیے ریلیف دے دیتی تھی۔ ایک بار زرتاشا نے اس سے پوچھا کہ پھپھو اور الیان کی اتنی سخت طبیعت کے باوجود وہ کیسے خوش رہ لیتی ہے، تو انہوں نے حسب عادت مسکرا کر اسے دیکھا۔ بھئی سچی بات ہے، تمہاری طرح مجھے بھی الیان کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے، اور اس حالت میں تو وہ بالکل ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں، صرف ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکالنے کی کسر رہ جاتی ہے، مگر میرا پلس پوائنٹ صرف یہ ہے کہ میں ان کی چاہت ہوں۔ آنکھوں میں بے پناہ خمار اور لہجے میں ڈھیروں پیار اور شرم گھل جاتی تھی، اور وہ تائیداً سر ہلا کر یہ حقیقت ہی تھی۔ اسے نہیں یاد پڑتا کہ ان کے گھر میں الیان 2 یا 3 دفعہ سے زیادہ آیا ہو، اور جب بھی آیا اس کے چہرے کے تناؤ اور ماتھے کے بڑھتے ہوئے بل اس سے کوسوں میل دور رکھتے تھے۔ درِ شہوار البتہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس سے فری ہونے کی کوشش کرتی تھی، جو اکثر لا حاصل رہتی تھی، اور اب جب کہ پھپھو واپس لاہور آ گئی تھی اور سدرا بھابھی کی کینسر کی وجہ سے ڈیتھ کو 5 ماہ ہو گئے تھے، وہ اکثر ابا کے کہنے پہ خلاف مزاج اور خلاف طبیعت ان کے گھر جاتی تھی، جہاں پہ 3.5 سالہ افنان اور 7 ماہ کی اس کی توجہ کا مرکز تھے، جو اس کے گھر کے سرد مکینوں کی نسبت بہت شدت سے اس کی آمد کے منتظر رہتے تھے، اور اگر وہ یہ جان لیتی کہ اس کا یوں جانا اس کی آئندہ زندگی کو تباہ کر دے گا، اس کی خواہشوں کا دامن خالی کر دے گا، اور وہ محبت کو یوں کھونے پہ مجبور ہو جائے گی، تو کبھی پھپھو کے گھر کا رخ نہ کرتی، بے شک ابا کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہو جاتے۔ پر ہونی تو ہو کر رہتی ہے، جو تقدیر نے لکھ دیا تھا اسے تو کوئی بدلنے پہ قادر نہیں تھا۔ وہ تو ابھی تک حیران اور پریشان قسمت کی ستم ظریفی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتی کہ ابا نے تو اس کے ہاتھ ہی باندھ دیے تھے، زبان پر ایسا قفل پڑا تھا کہ چاہنے کے باوجود وہ اسے کھولنے پر قادر نہیں تھی۔ تمہارے ابا کو یوں فون کرنے کے لیے جانا اچھا نہیں لگا، رات کو اماں نے دھیرے سے اسے بتایا تو وہ بس خالی نظروں سے انہیں دیکھے گئی، کوئی احتجاج، اشتعال اور شکوہ کیے بنا۔ ان آنکھوں میں تیرتا دکھ انہیں نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتی، مگر جانتی تھی کہ جس طرح ساری عمر وہ خود بزدلی اور خوف کا چولا اوڑھے رکھے ہوئے تھی، ویسے ہی اب انہیں اپنی بیٹیوں کا مقدر نظر آتا تھا۔ یس، الیان خان اسپیکنگ۔ کتنے دنوں کی بحثت کے بعد وہ بالآخر کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ اس کی آواز کے سنجیدہ اور بھاری پن نے اس کے ارادے کو ایک بار پھر ڈاواڈول کر دیا، پر اب تو ہمت تو کرنی ہی تھی۔ لبوں پر زبان پھیر کر خود کو وسوسوں اور اندیشوں سے کچھ دیر کے لیے آزاد کر دیا۔ میں زرتاشا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا، گویا اسے اپنا مطلب بیان کرنا تھا۔ اب اتنا تو وہ اس شخص کے مزاج کو جان ہی گئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا مطلب ہے کہ آپ اس شادی سے باوجود اتنے دنوں کے اکٹھے کرتے حوصلے کے وہ اس جملہ پر اٹک گئی۔ آپ بات جاری رکھیے، وہ اسے ہمت دلا رہا تھا۔ آپ شادی سے انکار کر دیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جملہ سننے والے
کی سماعت پر بے پناہ ناگوار گزرے گا۔ وہ چشم زدن میں اس کے ماتھے کے بڑھتے ہوئے بلوں اور چہرے پہ چھاتی غصے کی سرخی کو دیکھ سکتی تھی۔ کیوں؟ کافی دیر کے انتظار کے بعد مختصر سوال ہوا تھا، اور اس کا جواب وہ کیسے دیتی کہ اب دکاندار نے بھی مشکوک نظروں سے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ بس ابھی میں کچھ عرصہ کے لیے ابا کی ذمہ داریوں میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اینڈ آئی ایم انگیجڈ ود آذر، اب خاصی صاف آواز میں کہا تھا، البتہ آخری جملے پہ زبان کچھ لڑکھڑا گئی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا علیان کی کس قدر بے شرم لڑکی ہے جو والدین کے فیصلے کے خلاف یوں سر اٹھا رہی تھی کہ اپنی چاہت تک کو اسے ڈسکس کر رہی تھی۔ مجھے کیا، جو بھی سوچے۔ اگلا لمحہ سر جھٹک کر خود کو اس کیفیت سے نکالا۔ ایسا ہے حضرت تاشا کہ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ماما کو ہوگا۔ خلاف توقع خاصے نرم لہجے میں وہ بول رہا تھا، بلکہ در پردہ اپنی ماں کا رعب اسے دکھا رہا تھا۔ تو آپ شادی کے لیے بھی ماما کو ہی پیش کر دیتے؟ مارے غصے کے جو جملہ فوری طور پر نکلا، اس کا احساس دوسری طرف سے کھٹاک سے فون بند ہونے پر ہوا تھا۔ کتنی دیر ریسیور کو گھورتی رہی، اور دکاندار اسے، جب اسے ان نظروں کا احساس ہوا تو اچھی خاصی تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پیمنٹ کی اور باہر نکل آئی۔ جانے اس کی ہی زندگی میں آج کل کیوں ہر طرف نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا مل رہا تھا۔ گھر کا دروازہ کھولتے وہ سخت مزمل اور پریشان تھی۔ سوچا تھا کہ علیان کو شادی رکوانے پہ نہ سے ہی کچھ عرصہ ٹھہر کر کرنے پر ضرور منا لے گی، لیکن اس کمبخت زبان نے پھسل کر سارا کام خراب کر دیا تھا۔ کیا ہو جاتا کہ 6-7 ماہ تک وہ کہیں پہ جاب کر کے کاشف کا مطالبہ تو پورا کر لیتی، پر افسوس گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا ٹاکرا آذر سے ہوا تھا۔ اس کی بے وقت آمد پہ وہ پوری طرح حیران بھی نہ ہو پائی کہ وہ رف سے حلیے میں اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ زرری، ایسا کیوں کیا تم نے؟ وہ سیکنڈ کے 1000ویں لمحے میں اس سوال کا مطلب جان گئی، اور اب گنگ سی کھڑی صرف اسے دیکھے جا رہی تھی، جو وحشت زدہ چہرے اور بے بس نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، گویا اماں اسے سب بتا چکی تھی۔ اس کی نظر بھٹک کر آذر کے پیچھے سطح چہرے والی اماں اور اس کے پیچھے کم و بیش اسی حال میں کھڑی خالہ پر پڑی۔ بے اختیار اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کتنا ہی خود کو حوصلہ دے لیتی، کتنا ہی مضبوط بنا لیتی اپنے آپ کو، مگر اپنی متاع حیات کو یوں کھونا اس وقت اسے کس اذیت سے دوچار کر رہا تھا، کوئی زرتاشا خان کے دل سے پوچھتا۔ آذر اسے جھنجھوڑ رہا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ زمین اور آسمان بھی اس دکھ پہ آہو فغاں تھے۔ دو پیار بھرے دل کتنی بے دردی سے قتل کیے جا رہے تھے۔ بچپن کے ساتھ کو لمحوں میں توڑ دیا گیا تھا۔ وہ کیسے اس آس و نراش میں گھرے شخص کو اس کی موت کا سندیسہ سنا دیتی؟ جانتی تھی نا کہ جس راہ پہ ایک قدم وہ چلا تھا، اس پہ 2 قدم آگے وہ تھی۔ پھر کیسے اسے پھولوں بھرے راستے کو وہ خود کانٹوں سے بھر دیتی؟ وہ بے اختیار نیچے بیٹھ کر اونچی آواز میں رو دی۔ اتنے دنوں کا لاوا باہر نکل پڑا۔ زندگی کبھی ایسے بھی آزمائے گی یہ تو سوچا نہیں تھا۔ آذر اس کی حالت پر تڑپ ہی اٹھا، گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر سا گیا۔ آذر، ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، آخر تقدیر ہم پر رحم کیوں نہیں کھاتی؟ مجھے زندگی جینے کا سلیقہ نہیں آیا، اور اس زندگی نے مجھے ہر بار آزمایا۔ بھرائی سرخ آنکھوں سمیت وہ شکوہ کے نہ تھی۔ اماں اور خالہ بھی اس کی حالت اور گریہ زاری پر رو دیں۔ تم جانتے ہو میری زندگی میں خوشی صرف ایک شخص سے منسوب تھی، اور وہ آذر عباس ہے۔ پھر یہ دنیا والے کیوں مجھے چین نہیں لینے دیتے؟ یہ کیوں خوشیوں کے در بند کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کیا بگاڑا تھا؟ میں نے جو میرے ہاتھ باندھ کر پھر مجھے آزاد ہوگا خوشگواں خیال تھما رہے ہیں، اس سے تو اچھا تھا میرا گلا گھونٹ دیتے ایک ہی بار۔ ساری فرسٹریشن، مایوسی وہ اس پہ نکال رہی تھی جو اس سے بھی برے حال میں تھا، جس کی آنکھیں شب خوابی اور ضبط گریہ سے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ مرد تھا نہ، رو کر خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دکھ بھی تو قیامت کا تھا۔ میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی، بہت دکھ دیا ہے میں نے تمہیں، ہے نا؟ آذر بے تابی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بے چین نگاہیں اس کے چہرے پہ کھوجنے لگیں۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ اس میں اس کا کوئی دوش نہیں، وہ واقعی معصوم تھی، اور اس کے دل میں ابھی بھی اونچی مسند پہ وہی تھی، لیکن ہونٹ ایک دوسرے میں یوں پیوست ہو گئے کہ آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اسی وقت بولتے بولتے وہ ایک دم اس کی باہوں میں جھول گئی۔ زرری! اماں کی چیخ پہ گھر میں داخل ہوتی درر شہوار نے تعصب سے اس وجود کو دیکھا جو اتنے عرصے کی ٹینشن اور فرسٹریشن کو برداشت کرتے کرتے تھک کر آنکھیں مون گئی، جس کے چہرے پہ کھنڈی زردی اور بند آنکھوں کے کناروں پہ چمکتا پانی اپنی بے وقتی کا ماتم کر رہا تھا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتی۔ تھکے قدموں سے وہ آگے بڑھی، جہاں پہ آذر نے اٹھا کر اسے چارپائی پر ڈال دیا تھا اور اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اماں اور خالہ اس کے ہاتھ اور پاؤں مسل رہی تھی۔ زرری! اس کی پلکوں نے معمولی سی جنبش کی تھی جب آذر نے اس کا چہرہ تھپ تھپا کر ایک بار اسے پکارا۔ درر شہوار نے گلوکوز ملا پانی آذر کو پکڑا دیا۔ آپ ہی پلیز آنکھیں کھولیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، یوں خود کو تنہا مت سمجھیں۔ گلگیر لہجے میں
درِ شہوار نے جیسے منت کی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکے چہروں کو خاموشی سے دیکھا اور پھر پلکیں موندنا چاہیں، لیکن درِ شہوار نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا اور آذر نے اس کے منہ سے گلاس لگا دیا۔ وہ تب بھی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی اور یہ خاموشی شادی تک برقرار رہتی جو اس دن وہ واقعہ نہیں ہو جاتا۔ آپ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ مایوں کی شام درِ شہوار نے اسے عاجزی سے دیکھا۔ کیا بولوں؟ ایک افسردہ سی سانس باہر نکلی اور ہتھیلیوں کو سامنے کھول کر دیکھا۔ آپ کو واقعی دکھ نہیں ہے اس بات کا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ عاذر بھائی کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ کل رات وہ کینیڈا کے لیے فلائی کر گئے ہیں۔ کمپنی نے 3 سال کے کانٹریکٹ پر انہیں بھیجا ہے۔ وہ افسردگی سے اسے اطلاع دے رہی تھی جو بے بسی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جانے اس کی کیا فیلنگز تھی اس وقت؟ درِ شہوار نے مایوسی سے یوں سر ہلایا گویا اس کی عقل پہ ماتم کر رہی ہو۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک شادی شدہ شخص کو زندگی میں شامل کر کے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ ایک اور حربہ آزمایا اس کی بے حسی کو توڑنے کے لیے۔ وہ کیا کہتی اسے؟ اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی شادی کسی گنوارے شخص سے ہو رہی ہے یا پھر شادی شدہ ہے۔ وہ تو پنجرے میں قید اس پنچھی کی طرح تھی جس کے پر کاٹ کر شکاری نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ کیا کر سکتی تھی سوائے اسی قید میں سر گرا کر بیٹھنے کے؟ اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ باہر کی فضا کیسی ہے یا پھر اس کے پر کاٹ کر دروازہ کھول کر سندیسہ تھمایا جا چکا ہے؟ جانتے تھے نا کہ وہ کسی بھی صورت میں آزاد نہیں ہو سکے گی۔ درِ شہوار نے کافی دیر تک اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر فیصلہ کن انداز میں ابا کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اماں نے پلوشا کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کیا قسمت لے کر آئی تھی ان کی بیٹیاں؟ صبر کا سبق دیتے دیتے وہ انہیں بزدلی کی حد تک کمزور بنا چکی تھی۔ کاشف سے کہو اتنا اتاولا نہ ہو، زری کی شادی ہو لینے دو۔ میرے پاس جو بچا کچا زیور ہے وہ اسے بیچ کر کچھ کروں گی۔ اماں کی بات پر وشی اور زری نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ آئی ایم سوری وشی آپا، میں کچھ بھی نہیں کر سکی آپ کے لیے۔ زری نے گلوگیر لہجے میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بے ساختہ رو دی۔ کیا دیا تھا اس نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بعد سوائے فکر اور پریشانی کہ ہر دوسرے ماں ایک نیا مطالبہ کاشف کی طرف سے ہوتا اور وہ ماں کے علاوہ اور کسے بتاتی کہ باپ تو بالکل ہی لا تعلق ہو چکا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھول کر ابا اندر آئے تو وہ تینوں خاموش ہو گئیں۔ کاشف کیوں نہیں آیا؟ ان کی مخاطب یقیناً پلوشا تھی۔ انہیں کام تھا اس لیے معذرت کر لی تھی انہوں نے۔ حوا کی بیٹیاں کبھی اپنا اور اپنے شوہر کا بھرم نہ ٹوٹنے دیں گی۔ زرتاشا نے تعصب سے متورم آنکھوں کو چھپانے کی کوشش کرتی پلوشا کو دیکھا۔ اور بچے؟ ابا نے کبھی ایسے سوال نہیں کیے تھے۔ زرتاشا اور اماں نے یک بیک چونک کر انہیں دیکھا۔ ادھر پلوشا اس سوال پہ اپنے پھٹتے دل کو سنبھالتے نڈھال ہوگی۔ کیسے رہ رہے ہوں گے دونوں بچے؟ 6 سالہ حذیفہ تو کچھ سمجھدار تھا لیکن 2 سالہ زین تو ماں کے بغیر ایک پل نہیں رہتا تھا اور اس ظالم شخص نے اس دفعہ بچوں کو اپنے پاس رکھ کر اسے نئے کرب سے دوچار کرنا چاہا تھا تاکہ وہ ایموشنل بلیک میلنگ کا شکار ہو کر جلدی مطالبہ پورا کرتی۔ پلوشا میں نے کچھ پوچھا ہے بیٹا؟ ہیں یہ نرم لہجہ اور لفظ بیٹا؟ زرتاشا گرتے گرتے بچی اور دوسرا لمحہ اس کمرے کی تینوں خواتین کے ساتھ ساتھ حتیٰ کہ دیواروں کے لیے بھی نامانوس اور ناقابل یقین تھا۔ ابا نے پلوشا کو اپنے کندھے سے لگا لیا تھا۔ زمین پھٹتی تو بھی اتنا حیران نہ ہوتی وہ۔ آسمان کا رنگ نیلے کی بجائے سبز ہو جاتا تو بھی وہ اس کا اثر نہ لیتی۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آتا تب بھی وہ پریشان نہ ہوتی جتنا اب وہ حیرانگی اور پریشانی سے ابا اور ان کے گلے لگی آنسو بہاتی پلوشا کو دیکھ رہی تھی۔ حیرانی ابا کے رویے کی اور پریشانی ان کے تھکے ہوئے انداز پر ہو رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، بڑا گناہگار اور خطاوار ہوں تم لوگوں کا، شاید مرنے کے بعد نہ لے سکوں گا۔ یہ الفاظ اور یہ انداز ابا کے نہیں ہو سکتے۔ اس نے ایک بار پھر ابا کو اور پھر اپنے ساتھ ساکت بیٹھی اماں کو دیکھا جو بس ابا کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ احساس جرم کہ میں کبھی تم لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا، میرا چین کتنے عرصے سے برباد کیے ہوئے تھا اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا جس کے ذریعے میں معافی کا سفر طے کر سکتا۔ اب وہ اماں کی طرف مڑے۔ اور یہ عورت واقعی احسار و وفائی کی مورتی ہے جس نے میری ہر زیادتی نہ صرف خود برداشت کی بلکہ میری بیٹیوں کی بھی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے آج تک پلٹ کر مجھے میری کسی زیادتی پر جواب نہیں دیا۔ وہ ایک لمحہ کو رکے۔ مجھے معاف کر دو رقیہ، میں نے بہت ظلم ڈھائے ہیں تم پر۔ وہ ہاتھ جوڑے سامنے کھڑے تھے، چہرے پہ کرب اور ندامت کے تاثرات اور آنکھوں میں بے تحاشا نمی تھی۔ ساری عمر کرفانہ انداز میں اپنانے والا وہ شخص آخر اس عورت کی خاموشی کے سامنے ہار گیا تھا۔ اماں نے برستی آنکھوں سے اٹھ کر ان کے ہاتھ کھول دیے۔ ایسا مت کہیں، میں کل بھی خوش تھی اور آج بھی بہت خوش ہوں آپ کی ہمراہی میں۔ اس ایک جملے نے ابا کی ندامت میں مزید اضافہ کر دیا۔ کتنی شاکر عورت اللہ نے انہیں دی تھی اور وہ اپنی ساری زندگی اسے ایک جرم کی سزا دیتے رہے جس پر اس کا کوئی اختیار بھی نہیں تھا۔ بیٹا یا بیٹی تو اللہ کی دین ہے اور یہ بات انہیں بہت دیر میں سمجھ آئی تھی۔
ابا پلیز آپ اس طرح سر مت جھکائیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے آپ سے۔ در شہوار جو دروازے میں کھڑی تھی ان کی حالت پہ بے چینی سے اندر آ گئی۔ ابا نے سر اٹھا کر محبت سے اپنی تینوں بیٹیوں کو دیکھا جو اللہ کا تحفہ تھیں، اور وہ اس تحفے سے اتنا عرصہ منہ موڑے رہے۔ میں جانتا ہوں میری بچی کو مجھ سے ضرور شکوے ہوں گے، اب وہ زرتاشا کی طرف متوجہ ہے، پر اتنا سوچ لینا کہ میں بہت مجبور تھا۔ آپا نے زندگی میں بہت دفعہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے ہر طرح کا سہارا دیا، حتیٰ کہ پلوشا کی شادی اور جہیز کے تمام اخراجات انہوں نے اٹھائے تھے، اور پھر ان کے اتنے مجھ پہ احسانات کے ہیں کہ میں باوجود کوشش کے ان کا دل نہیں توڑ سکا، اور اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کی دل کی دنیا برباد کر گیا۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں بے خبر تھا؟ زرتاشا کی مرجھائی ہوئی صورت، آذر کی اچانک روانگی اور اس کا وہ مجنونانہ انداز، میں سب کچھ جانتا ہوں، پر یہ میری آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ آپا مزاج کی تیز ہیں، مگر مجھے صرف تسلی اتنی ہے کہ علیان غصیلی طبیعت کے باوجود میری طرح کبھی نہیں کرے گا۔ وہ بہت سمجھدار اور سلجھا ہوا بچہ ہے۔ ابا کی اتنی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اسی بات پر اتنی خوش اور مطمئن ہو گئی تھی کہ ابا ان کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اب اگر وہ ان کو موت کے کنویں میں بھی کودنے کا کہتے تو وہ بالکل نہ ہچکچاتی۔ وہ بے ساختہ ابا کے کندھے سے لگ گئی، کتنی پیاری اور مانوس سی خوشبو اٹھ رہی تھی ان کے پاس سے۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ میری یہ بچی تو سب سے بہادر اور عقل مند ہے، جس نے مجھے میری زیادتیوں کے ازالے کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے در شہوار کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا، پلوشا بھی ان کے بازو سے آن لگی۔ اماں نے خوشی سے اپنی تینوں بچیوں کو باپ سے لپٹے دیکھا اور بارگاہ الہی میں شکر بجا لائیں۔ ہر قسم کی پچھلی زیادتیوں اور دکھوں کو بھلائی وہ اپنے گھر کے سکون کے لیے دعا گو تھیں۔ آنٹی یہ کیا ہے؟ عفنان نے اپنے توتلے انداز میں اس کا کامدار دوپٹہ ہاتھ میں پکڑ کر پوچھا۔ وہ کب سے بیٹھا اسے اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ ہمیشہ کے سادہ حلیے میں رہنے والی آنٹی آج ان کی چمکتے کپڑوں میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ دوپٹہ ہے جانو۔ اپنے حلیے اور پوزیشن کا خیال کیے بغیر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آج اس کی شادی ہے۔ کتنا خوشگوار احساس ہوتا اس لفظ شادی میں، اور وہ تو صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ بچے نہ ہوتے تو وہ کیسے اس تکلیف دہ مرحلہ کو برداشت کرتی جسے اس کی شادی کا نام دیا گیا تھا۔ گھر والوں کا رویہ ویسا ہی سرد تھا جیسا ہمیشہ ہوتا۔ ابھی کچھ دیر پہلے پھپھو آئی تھی اور واضح الفاظ میں اسے باور کرایا تھا کہ وہ صرف ان بچوں کی خاطر یہاں لائی گئی ہے، اور اگر وہ چاہتی تو وہ کہیں اور بھی علیان کی شادی کر سکتی تھی، مگر بچوں کی وجہ سے ان کی نظر انتخاب اس پر ٹھہری تھی، کیونکہ بچے اس سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ علیان کے کیا خیالات اور تاثرات تھے ان سے فی الحال وہ لا علم تھی، مگر جانتی تھی کہ وہ بھی کم و بیش یہی کہے گا۔ اگر اسے پہلے بولنے کا موقع دے دیا جاتا تو یقیناً زرتاشا خان بھی بچوں کو ہی اپنی یہاں موجودگی کا سبق قرار دیتی، مگر باہری قسمت پھپھو کے سامنے کس میں جرأت ہوتی ہے بولنے کی؟ اسے سر جھٹک کر ایک بار خود کو عفنان کی معصومانہ باتوں میں الجھایا۔ اسی وقت علیان نے اندر قدم رکھا۔ زرتاشا نے واضح طور پر عفنان کے چہرے پر سراسیمگی کے تاثرات دیکھے تھے۔ علیان بچوں کے معاملے میں بھی اتنا ہی سخت اور اکھڑ مزاج تھا جتنا دوسروں کے لیے۔ عفنان آپ کو دادی اماں بلا رہی ہیں، جائیے آپ۔ لہجے میں تحکم اور چہرے کی سختی نے زرتاشا کی ہڈی میں لہر دوڑا دی تھی، اور وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، اس لیے فوراً اس کی گود سے نکل کر باہر بھاگ گیا۔ کیسے گزرے گی زندگی؟ وہ دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹا تو زرتاشا نے سر اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر پلکیں جھکا لی۔ وائٹ سادہ کرتا شلوار میں وہ بڑا باوقار دکھائی دے رہا تھا۔ علیان بھائی کی پرسنالٹی کتنی زبردست ہے، میں تو کافی عرصے کے بعد انہیں دیکھ رہی ہوں۔ پلوشا نے اسٹیج پر اس کے کان میں تقریباً گھس کر سرگوشی کی تھی۔ اس سے ملتے جلتے کمنٹس اور بھی کئی لوگوں نے دیے تھے، گرچہ زیادہ دھوم دھڑکا نہیں کیا گیا تھا کیونکہ پھپھو اور علیان نے سادگی سے نکاح کا کہا تھا، مگر پھر بھی کافی رشتہ دار دور نزدیک کے اکٹھے ہو گئے تھے۔ خالہ نے شادی میں شرکت نہیں کی تھی، اس بات نے سب کو بے حد دکھی کر دیا تھا، اور وہ تو تھی ہی۔ اصل تمام صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی دل کے درد کو کیسے دبایا تھا اور کس طرح ابا کی چراتی معذرت کرتی نگاہوں کو سب ٹھیک ہے کی تسلی دی تھی، یہ وہ جانتی تھی یا پھر اللہ؟ یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، ابا اور اماں کی توقعات کو پورا کرنے کی ہمت عطا کرنا۔ آنکھیں بند کر کے شدت سے دعا کی، وہ بیڈ کے قریب آن کھڑا ہوا۔ وہ صرف قدموں کے نظر آنے پہ اس کی موجودگی کو جان سکی تھی۔ زرتاشا میں جانتا ہوں یہ سب آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ اس کی گمبھیر آواز خاصا نرم تاثر لیے ہوئے تھی، لیکن میں اس سلسلے میں مجبور تھا۔ یہ پہلی اور آخری وضاحت ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ مجھے مما بہت عزیز ہے، میں ان کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کی نظر انتخاب آپ پر ٹھہری اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ چلو جی، بات ہی ختم ہو گئی۔ یہاں دل کی دنیا تباہ کر دے گی، اور محترم عام سے انداز میں وضاحت دے رہے ہیں، اور اپنے رویے کی کتنا سنگ دل محسوس ہو رہا تھا اس سمے۔
وہ کسی قسم کی ہمدردی، نرمی یا اپنائیت کی تو خیر کوئی امید نہیں تھی اس سے، مگر پھر بھی انسان کسی وقت دل جوئی کی خاطری تسلی کے دو بول بول دیتا ہے، جبکہ یہاں تو مزاج میں اس قدر گرمی بھری ہوئی تھی کہ منہ سے بھی انگارے ہی برستے تھے۔ وہ کیا کر سکتی تھی سوائے خاموشی کے یہ نادر خیالات سننے کے۔ اسی وقت موبائل کے بیپتے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ رات کے اس پہرانے والی کال نے علیان کے ساتھ زرتاشا کو بھی چونکا دیا، اس لیے وہ بھی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو خاموشی سے دوسری طرف کی بات سن رہا تھا۔ سر معذرت چاہتا ہوں آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا، مگر اطلاع ہی ایسی ہے کہ آپ کے آرڈر کے مطابق مجھے فون کرنا پڑا، انسپکٹر عبدالجبار معذرتی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اٹس آل رائٹ، تم اپنی بات جاری رکھو۔ سر وقار الدین کے خاص اڈے کے متعلق پتہ چلا ہے جہاں یہ اس کی موجودگی آج یقینی ہے۔ کوئی فورن گروپ ہے جس سے اس کی خاص ڈیلنگ ہے؟ تھوڑی دیر میں۔ ٹھیک ہے میں پہنچتا ہوں، تم تیاری مکمل کرو۔ عجلت میں سیل فون آف کر کے وہ اس کی طرف پلٹا۔ آئی ایم سوری، مجھے ضروری کام ہے، قدرے بے بسی سے اپنی طرف دیکھتی زرتاشا کو کہا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد فل یونیفارم میں باہر نکلا۔ آپ بھی چینج کر لیں، ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے، اسپاٹ انداز میں اطلاع دے کر یہ جا وہ جا۔ وہ کچھ دیر تک اس افراتفری پہ سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کر وارڈروب سے کاٹن کا سوٹ نکال کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ مجھے اب بالکل نہیں سوچنا ہے اس کو، بستر پہ لیٹتے ہی خود کو سمجھایا اور کور بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح قریباً 11 بجے وہ تھکا ہارا گھر آیا تھا۔ وہ پھپھو کے کہنے پر کامدار کپڑے پہنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ ان میں وہ خود کو بہت ان ایزی فیل کر رہی تھی، مگر حکم حاکم مرگ مفاجات کے مستاق مارے باندھے بیٹھی ہوئی تھی۔ قالین پہ پاس ہی دعا گھٹنوں کے بل چلنے کی کوشش میں گرتی پڑتی کھیل رہی تھی۔ افنان بھی اسے اپنے کھلونوں کے ساتھ مصروف تھا۔ السلام علیکم، زرتاشا نے رواداری نبھائی۔ وہ سر سے جواب دیتا اندر چلا گیا۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ وہ کپڑے نکال کر پلٹا تو اسے اپنا منتظر پایا۔ اس کے چہرے پہ چھائی ناگواری سے گھبرا کر زرتاشا نے فوراً گھبرا کر سوال داغ دیا، یہاں کسے شوق ہے آپ کے پیچھے آنے کا؟ پھپھو صاحبہ کے فرمان پہ وہ کمرے میں آئی تھی۔ اپنے غصے کو دبا کر سر جھٹکا۔ نہیں، حسب عادت ایک لفظ میں جواب دے کر وہ واش روم میں بند ہو گیا تو وہ بھی بیزاری سے باہر آ گئی۔ باجی جی آپ کا فون ہے۔ ملازمہ کی اطلاع پہ کارڈلیس تھاما۔ اماں کا فون تھا، اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے لینے آنا چاہ رہی ہیں۔ وہ کیا جواب دیتی، اس لیے انہیں ہولڈ کروا کر پھپھو تک اماں کا پیغام پہنچایا تو وہ خود ہی بات کرنے لگی۔ نہیں رقیہ ابھی تو نہیں، ویسے بھی رسمیں اب فرسودہ ہو گئی ہیں، آتی جاتی رہے گی، فکر مت کرو، ذرا بچوں کے ساتھ اسے ایڈجسٹ ہو لینے دو۔ لہجے میں تپش اور حکم نمایاں ہو گئے۔ دوسری طرف سے اماں نے کیا کہا اور پھپھو نے کیا جواب دیا، اب اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اپنے کانوں کو ہر طرف سے بند کر کے اپنی ہتھیلیوں کو کھول کر دیکھنے لگی۔ قسمت کی کون سی لکیریں اس سے دغا کر رہی تھی مسلسل، مگر ایک بات سچی تھی کہ وہ ساری زندگی ان لکیروں کے چکر پھیریوں سے نہ نکل سکی تھی، اور نہ ہی اسے امید تھی کہ مستقبل بھی کبھی اس پر مہرباں ہوگا۔ آنی یہ ٹوٹ گیا۔ افنان کافی دیر سے اپنے کھلونے میں الجھا ہوا تھا، پریشان چہرے کے ساتھ ٹوٹا ہوا ٹرک لے کر اس کے پاس آ گیا۔ یہاں تو بیٹا نہ جانے کیا کیا ٹوٹ گیا، مگر شور نہیں ہوا۔ بڑبڑا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابا نے کاشف بھائی کا کوئی بھی مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ کاشف بھائی نے وشی آپا کو مینٹلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ابا اور اماں وشی آپا کو گھر لانے کے لیے گئے ہیں۔ درے شہوار نے پڑوس کی خالہ بھی کے گھر سے فون کیا تھا۔ یہ سب سن کر بہن کے دکھ پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کتنی ڈاواں ڈول تھی اس کی زندگی، شاید ہر عورت ہی ایسے بے اعتبار زندگی گزارتی ہے۔ آپ ہی ابا بہت بدل گئے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں ہمارا کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ پہلے والے ابا۔ کل آپ کے لیے بہت اداس ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے جلد ہی فون لگوائیں گے اور پھر روز آپ سے بات کیا کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ نے جیسے ابا کو اپنی زیادتیوں کا احساس دیا، اللہ کرے کاشف بھائی بھی سنبھل جائے۔ اس کی آواز رند سی گئی۔ فکر مت کرو، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ کب تک ماں کے پیچھے لگ کر وہ زندگی خوار کریں گے؟ آخر ایک دن تو آئے گا جب وہ بیوی کی طرف پلٹیں گے اور اپنی ماں کی زیادتی کا انہیں احساس ہوگا۔ درے شہوار کو تسلی دیتے ہوئے اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کھڑی مہوش یہ سب اپنے انداز میں لے گئی۔ جو ہی فون رکھ کر پلٹی، ان کے خوفناک تیور اسے پزل کر گئے۔ ماں بہت چپتی ہے تمہیں؟ ارے اس کی ماں تمہاری بھی کچھ لگتی ہے، خدا کی پناہ سگی بھتیجی پھپھو کو ظالم کہہ رہی ہے۔ کب وہ لگا ہے میرے پیچھے؟ پہلے تو وہ اس بمباری کا مطلب ہی نہیں سمجھے، اور جب سمجھ آیا تو پھپھو کے واویلے کے سامنے اس کی کوئی وضاحت کام نہیں آئی۔ پھپھو پلیز، ایک بار پھر کہنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ میں تو بھول ہی گئی کہ تم رقیہ کی بیٹی، اس گھنی
میسنی نے ساری عمر روتے گزار دی، جانے کس چیز کا غم تھا اسے۔ میرا بھائی سکون کے لیے ترس گیا اور اب تم میرے بیٹے کا آرام و سکون تباہ کرنے آ گئی ہو۔ جانے کون سی گھڑی تھی جب بھائی کی محبت سے مغلوب ہو کر میں تمہیں مانگ بیٹھی۔ میری قسمت میں بہوؤں کا سکون کہاں؟ ایک میاں کو لے کر الگ بیٹھی ہے، سگا بیٹا ہو کر ماں کی خوشی غم سے بے نیاز ہے، اور دوسری اس کا بھی سیدھا نکلی مسکین بن کر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کا اچھا سبق دیا ہے تمہیں تمہاری ماں نے۔ پھپھو امی کو کچھ مت کہیے گا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ماں کی توہین تو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شاید دنیا میں کوئی بھی اپنے ماں باپ کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا۔ اگر رب نے ماں باپ کے دل نرم کیے ہیں اولاد کے لیے، تو اولاد میں بھی خون کا جوش اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ پھپھو نے ایک دم چپ ہو کر بغور اس کا چہرہ دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ ان کے اس خاموشی سے الجھ کر رہ گئی، جانے کیا سوچے بیٹھے تھے اب۔ آپی کرن کی شادی ہو رہی ہے اگلے مہینے، درست شہوار نے یہ بھی تو بتایا تھا، اور وشی آپا کی پریشانی میں صحیح سے سمجھ نہیں سکی تھی، لیکن اب سوچا تو سب یاد آنے لگا۔ زری جب ہماری شادی ہوگی نا تو ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ابھی میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر تم سے ملنے کا جو بہانہ ہے روز کا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ اکثر اسے یونیورسٹی چھوڑے چلا جاتا تھا کیونکہ اس کا آفس بھی اسی روڈ پر تھا۔ وہ اس محبت پہ تفاخر سے مسکرا دی۔ کوئی تو تھا اس دنیا میں جو اسے سمجھتا تھا، جس کے لیے وہ آتی جاتی سانس کا دوسرا نام تھا، جس کی چاہت اسے گھنٹوں مغرور کیے رکھتی تھی۔ جی نہیں، میں اماں سے دور نہیں جاؤں گی۔ گلشن اقبال اتنا دور ہے یہاں سے؟ یار گاڑی ہوگی نا میرے پاس، روزانہ تمہیں یہاں لایا کروں گا۔ اس نے تسلی دی تو وہ ایک بار پھر مسکرا دی۔ اس کی سنگت اسے یوں ہی سرشار کیے رکھتی تھی۔ ابا نے خالہ سے معافی مانگی تھی اور خالہ اتنی اچھی ہیں کہ کوئی بھی بات کہے بغیر انہیں معاف کر دیا، مگر عاذر بھائی نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے، حتیٰ کہ کرن کی شادی پہ بھی نہیں آئیں گے۔ حالانکہ کمپنی کی طرف سے انہیں سال میں ایک بار آنے جانے کی فری ٹکٹ اور 2 ماہ کی چھٹیاں بھی الاؤ ہیں۔ عاذر تم واقعی بہت سچے تھے اور میں اتنی ہی بزدل اور دوغلی بے دردی سے اپنا تجزیہ کیا۔ آنٹی ہمیشہ کی طرح افنان نے آ کر اسے اذیتناک سوچوں سے نکالا۔ آنٹی نہیں مما بولو بیٹا، جانے کس احساس کے تحت وہ اسے ٹوک گئی۔ مما! بچے نے حیرت سے اس نئے الفاظ کو دہرایا۔ جی میری جان، میں آپ کی مما ہوں نا، تو آپ مجھے آنٹی نہیں کہیں گے دوبارہ؟ بے اختیار بچے کی معصوم شکل کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے روک نہ سکی، اس لیے اپنی گود میں لے کر اس کے گالوں کو چوم ڈالا۔ کتنی لاپرواہ ہو گئی تھی وہ ان معصوموں سے لاشعوری طور پہ بڑوں کی زیادتیوں کا بدلہ بچوں کو اگنور کر کے لے رہی تھی۔ یہ بھول گئی تھی کہ وہ معصوم پھول تو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے تھے۔ ان حالات میں بچہ اپنی معصومیت کے ذریعے بار بار اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا تھا اور پل کے پل اسے پیار سے نواز کر ان سے بیگانہ ہو جاتی تھی۔ حالانکہ خود وہ اپنے اس عہد کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی کہ کسی بھی صورت میں بچوں کو نظر انداز کر کے انہیں زرتاشا یا پلوشا نہیں بننے دے گی۔ اور اب ان دھندلی آنکھوں سے ایک بار پھر افنان کی طرف دیکھا جو بے نیازی سے اس کے دوپٹے میں لگے گھنگروں میں مگن تھا، اور دعا وہ جانے کہاں تھی۔ اس نے کبھی بھی پھپھو کو ان بچوں کو گود میں بٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا آیا کی ذمہ داری تھی۔ انہیں تو سوشل ورک سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی، اور باپ تو شاید سوائے گھورنے ڈانٹنے کے کچھ اور کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ بچے بہت اگنور ہو رہے تھے سدرا بھابھی کے بعد۔ میں نے اور ریحان نے کئی بار کوشش کی کہ اپنے ساتھ لے جائیں، مگر آنٹی نہیں مانی۔ بہت ترس آتا تھا ان کی زندگیوں پہ۔ نہ جانے آلیان بھائی کیوں اولاد سے اتنے لاپرواہ ہیں؟ زینیا نے خاصے دکھ سے کہا تھا، اور اب وہ بھی آلیان اور مہوش پھپھو کے نقش قدم پر چل کر وہی راہ اختیار کرنے جا رہی تھی۔ اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا غم منانے میں اتنی مصروف ہو گئی کہ خود سے جڑے ان ننھے فرشتوں کو بھول گئی۔ اگر سدرا بھابھی ہوتی تو کیا یوں ہی نوکروں کے رحم و کرم پر پڑے ہوتے؟ وہ خود احتسابی کے دور سے گزر رہی تھی اور آنکھوں سے بہتا پانی شدت سے باہر اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ مما کیا ہوا؟ افنان نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں بیٹا، نفی میں سر ہلا کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ جانے کیوں وہ روز بروز اتنا کمزور دل ہوئی جا رہی تھی۔ حالات کس رخ کروٹ بدلیں گے، اس سوچ نے ہمہ وقت اتنا ذہن کو گھیر لیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اندر کا پانی باہر نکل آتا تھا۔ کیا پکا رہی ہیں آپ؟ صبح سے ریحان اور زینیا اپنے 2 سالہ بیٹے ارحم کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ چھٹی کا دن تھا اس لیے آلیان بھی گھر پر تھا۔ البتہ پھپھو نے زینیا کے آنے کا سن کر برا سا منہ بنایا تھا اور پھر شام تک واپس آنے کا کہہ کر گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ شادی کے بعد خان سما کو ہٹا چکی تھی۔ اب بھی وہ چکن جلفریزی اور فرائیڈ چکن بنا کر بچوں کے لیے چاؤمن بنا رہی تھی، دوسری طرف چولہے پہ چاول تیار کر رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں بنا رہی، کوشش کر رہی ہوں کہ کچھ بن جائے۔ مسکرا کر زینیا کی طرف دیکھا۔ ارے خیر یہ تو رہنے دیں، آپ کے کھانے تو کافی مشہور ہیں محترمہ۔ میرے میاں صاحب تو اب ہر کھانا کھانے سے پہلے آپ کی ڈشوں کی تعریف ضرور کرتے ہیں اور مجھے خواہ مخواہ جیلس کرانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ میں خاصی جیلس پروف ہوں۔
زینیا میں یہ خوبی تھی کہ وہ نہ تو خود چپ ہو کر بیٹھتی تھی اور نہ ہی دوسرے بندے کو بور ہونے دیتی تھی۔ زرتاشا سر ہلاتے ہوئے اسے سنے جا رہی تھی۔ مجھے بھی بتاؤ کوئی کام، میں اتنی دیر تک فارغ نہیں بیٹھ سکتی۔ ایسا کرو تم یہ نوڈلز بوائل کر لو، میں تب تک چاولوں کے لیے چکن فرائی کر لیتی ہوں۔ اسے پیکٹ تھما کر وہ چکن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زرتاشا ایک بات پوچھوں؟ اگرچہ اس کا لہجہ سرسری تھا مگر زرتاشا کو ایسا لگا جیسے وہ کچھ خاص پوچھنے جا رہی ہے۔ کوئی جواب دیے بنا اس نے محض سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنٹی کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ جواب کی بجائے سوال کیا۔ زینیا نے ابلتے پانی میں نوڈلز ڈالتے ہوئے بغور اسے دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات چیخ چیخ کر اس کے سرسری لہجے کی نفی کر رہے تھے۔ سوری ٹو سے بٹ آنٹی یہ صحیح نہیں کر رہی، پہلے سدرا بھابھی اور اب تم۔ میں تو خیر کسی گنتی میں شمار ہی نہیں ہوتی کہ میری وجہ سے ان کا بیٹا بھی ان سے دور ہو گیا، مگر اللہ گواہ ہے میرے دل میں ان کے لیے ماں جتنی محبت ہے میں نے ماں کا لمس کبھی محسوس نہیں کیا۔ بہت چھوٹی تھی جب امی فوت ہو گئیں، اب مجھے لگتا تھا کہ آنٹی کی صورت میں ماں کو پا لوں گی، مگر یہ بھول گئی جو بیٹی کی پسند ہو وہ کبھی بیٹی تو کیا پسندیدہ بہو کا درجہ بھی نہیں پا سکتی۔ سسرال میں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے والی زینیا ہے جو شوق اور زندگی سے بھرپور کہکہوں سے سارے گھر میں رونق لگائے ہوئے تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے زہری کہ ماں باپ اولاد کی ہر بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، ساری زندگی انہیں اپنی مرضی سے خوشیاں دیتے آتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی پسند سے کسی خوشی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اتنے پتھر دل کیوں ہو جاتے ہیں؟ نم آنکھوں سے وہ سوال کر رہی تھی اور زرتاشا کے حلق میں نمکین پانی کا گولا اٹک کر رہ گیا۔ واقعی ماں باپ کبھی کتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ میں تم بن جی نہیں سکوں گا زری، وہ گمبھیر لہجہ آس پاس بولنے لگا۔ وہ لاکھ سر جھٹکتی مگر ہر بار محبت اس کے سامنے آن کھڑی ہوتی تھی، کبھی سوالی بن کر، کبھی سلگتی ہوئی اور کبھی سلگاتے ہوئے۔ آلیان بھائی بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی روڈ ہیں؟ جب وہ جانتی تھی پھر پوچھنے کا فائدہ، بھلا عادتیں بھی بدلتی ہیں؟ بے اختیار اس کی زبان سے پھسلا تو زینیا باوجود اداسی کے اس کے انداز پہ مسکرا دی۔ فکر مت کرو، تمہاری اس پیاری صورت سے کب تک نظر بچائیں گے۔ شرارت میں کہی گئی بات اگرچہ کافی معنی رکھتی تھی مگر وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ برنر آف کر کے شامی کو آواز دینے لگی۔ برتن سیٹ کرو ٹیبل پہ۔ وہ محسوس کر سکتی تھی زینیا کی شوق نگاہیں ابھی تک اس کا طواف کر رہی تھیں۔ تمہارا کام ہو گیا؟ وہ آخر جھنجھلا کر اس کی طرف پلٹی۔ ہوں، اب تو تمہارے کام کا انتظار ہے۔ وہ مسلسل شرارت پر آمادہ تھی۔ چلو کھانا نکالو، شامی برتن لگا چکا ہے۔ وہ اس کے ہر انداز کو دانستہ نظر انداز کرتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ ارادہ تھا پہلے بچوں کو دیکھ لے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور پھر ٹیبل پر جائے گی۔ اس وقت تک زینیا کا دماغ بھی کچھ صحیح حالت میں آ جائے گا۔ بھابھی کھانے میں کتنی دیر ہے؟ ایمان سے پیٹ میں چوہے اپنا کھیل شروع کر چکے ہیں۔ لاؤنج میں بچے کارٹون دیکھنے میں مصروف تھے۔ پاس ہی دعا ریحان اور آلیان کے پاس صوفے کے سہارے کھڑا ہونے کی کوشش کرتی خود ہی اس کھیل کو انجوائے کر رہی تھی۔ آلیان کی ساری توجہ سامنے کھلے اخبار کی طرف تھی جبکہ ریحان کبھی دعا کی انگلی پکڑ کر اسے اٹھنے میں مدد دیتا اور کبھی بے بسی سے اسکرین پر بھاگتے دوڑتے بیبی لونی ٹونز کو دیکھنے لگتا۔ ریحان کی دہائی پر آلیان نے صرف ایک بار نظر اخبار سے ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ ادھر متوجہ ہو گیا۔ بس کھانا تیار ہے، زینیا لگوا رہی ہے ٹیبل پہ، آ جائیں آپ لوگ بھی۔ خوش دلی سے اسے جواب دے کر افنان کی طرف بڑھی جو تقریباً مکمل نیند میں جانے والا تھا۔ افنان اٹھو، جانا، اپنے کھانا کھانا ہے۔ ہولے سے گال تھپ تھپا کر اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ ریحان نے بغور یہ منظر دیکھا جس میں دو نفوس ایک دوسرے سے یکسر اجنبی اپنے معمولات میں مگن تھے۔ بھائی کی بے اتنائی تو اسے بھی بہت چبھا کرتی تھی جب وہ سدرا بھابھی تک کو بعض دفعہ ایسے اگنور کرتے تھے جیسے انہیں جانتے ہی نہ ہوں۔ وہ اس وقت بھی ایسے ہی کڑا کرتا تھا اور اب تو خیر بات ہی اور تھی۔ ریحان آ جائے، آلیان بھائی آپ بھی آ جائیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ زینیا نے آ کر شور مچا دیا تو وہ بھی آلیان کی تقلید میں اٹھ کھڑا ہوا۔ زبردست بھابھی، کھانا بہت مزے کا ہے، اسپیشلی یہ فرائیڈ چکن۔ ریحان اور زینیا مسلسل تعریف کیے جا رہے تھے، البتہ آلیان سر جھکائے بنا کوئی تاثر دیے کھانے میں ایسے مصروف تھا جیسے اس کے علاوہ ٹیبل پر اور کوئی نہ ہو۔ زری تم نے ایم ایس سی کیا ہے، پھر تم جاب نہیں کر رہی؟ اچانک زینیا نے سوال کیا تھا۔ اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرا گیا۔ کتنے خواب بنے تھے کبھی جاب کی اور اب تو ایسا سوچنا بھی ناممکن تھا۔ افنان کے منہ میں نوڈلز ڈالتے ہوئے وہ اس کے سوال کو قطعی نظر انداز کر کے ریحان سے کہنے لگی، ریحان یہ کباب بھی لو نا۔ ریحان نے سر ہلا کر گویا پیٹ فل ہونے کا اعلان کیا۔ آلیان ٹیبل پر اٹھ چکا تھا۔ اس کی گود میں بیٹھی دعا بھی اب نیچے اترنے کے لیے مچل رہی تھی۔ اگرچہ دونوں بچے خاصی حد تک کمپرومائزنگ اور خاموش طبیعت کے مالک تھے مگر زرتاشا کی بھرپور توجہ کی وجہ سے وہ کچھ حد تک اپنی ان عادات سے ہٹ رہے تھے۔ زری تم لوگوں نے ضرور آنا ہے، آلیان بھائی سن رہے ہیں نا؟ آپ ارحم کی پہلی برتھ ڈے پہ بھی آپ نے مصروفیت کا بہانہ گھڑ دیا تھا مگر اب میں کچھ نہیں سنوں گی۔
جاتے وقت زینیہ ارحم کی برتھ ڈے فنکشن پہ پورے خلوص اور دھون سے دعوت دے رہی تھی۔ علیان دھیرے سے سر ہلا کر مسکرا دیا۔ زرتاشا نے دیکھا ریحان اور زینیہ کی موجودگی میں نہ صرف وہ خوشگوار موڈ میں رہا تھا بلکہ اس کے چہرے پہ نم تاثرات اس کی بھائی سے محبت کو ظاہر کر رہے تھے۔ ریحان بھی بھائی سے بے حد احترام سے بات کر رہا تھا، مگر اس انداز میں بھی علیان کے لیے بے پناہ محبت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ میں آج آنٹی کو بھی انوائٹ کرنے آئی تھی، مجھے معلوم ہے کہ وہ نہیں آئیں گی، مگر تم میری طرف سے انہیں ضرور کہہ دینا، پتہ نہیں وہ کیوں ایسا کرتی ہیں، آزردگی سے کہتے ہوئے وہ پلٹ گئی۔ زرتاشا نے بھی طویل سانس لے کر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ پھپھو ایسا کیوں کرتی ہیں، کہنے کو تو وہ ان کی سگی بھتیجی تھی، مگر اس کے ساتھ ان کا رویہ اتنا اہانت آمیز اور تحقیرانہ ہوتا کہ بہو تو کیا ملازمہ لگتی تھی وہ ان کی، اور وہ شخص جس کے ساتھ اسے زندگی بھر کے لیے منسلک کر دیا گیا تھا نظر اٹھا کر بھی اسے دیکھتا گوارا نہیں کرتا تھا۔ پہلی رات سے ہی وہ علیحدہ کمرے میں سوتا تھا اور وہ بچوں کے کمرے میں ہوتی تھی، گویا اسے یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ وہ صرف بچوں کے لیے لائی گئی ہے۔ وہ اتنی کانفیڈنٹ نہیں تھی کہ مقابل کے سامنے کھڑی ہو کر بات نہ کر پاتی، مگر حالات نے اسے اتنا بزدل بنا دیا تھا کہ وہ بات کرنے سے پہلے کتنی بار سر اٹھا کر اس کے ماتھے کے بل گنا کرتی تھی۔ اس کے کیا حقوق تھے، اس سے اس گھر میں کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا، البتہ اس کے فرائض کو دن میں کتنی بار دہرایا جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن پھپھو نے علیان کے سامنے یہ تک کہہ دیا تھا کہ بچے دو ہی اچھے ہوتے ہیں اگر ان کی تربیت صحیح طور پر کی جائے۔ در پردہ جو بات اسے جتائی گئی تھی اس نے زرری کو سن کر دیا تھا۔ کس سے فریاد کرتی، کس سے حساب مانگتی، ان دکھوں کا بھری آنکھیں اٹھا کر اس نے علیان کی طرف دیکھا جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ ٹی وی کی طرف متوجہ تھا، یعنی وہ بھی ماں کا ہمنوا تھا۔ کیا چاہتی تھی مہوش، کس طرح وہ خوش رہ سکتی تھی؟ وہ اس ہنر سے ناواقف تھی، اور یہ ہنر تو ساری عمر گزرنے کے باوجود اس کی ماں بھی نہیں سیکھ پائی تھی، جو کہنے کو مہوش کی دوست تھیں۔ ان جیسی خود پسند عورتیں کسی کی بھی نہیں ہوتیں۔ مجھے ماما سے بہت محبت ہے، میں انہیں دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر جب وہ میری خواہش کو ضد بنا بیٹھی تو مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا، جس کی سزا 3 سال گزرنے کے باوجود کم نہیں ہو رہی۔ پہلے پاپا ان کے سرد رویے کے شکار رہے ساری عمر، اور اب شاید مجھے یہ بیگانگی برداشت کرنا ہے۔ آج وہ جب لاؤنج کے سامنے سے گزر رہی تھی تو ریحان کو علیان سے کہتے ہوئے سنا۔ کتنا دکھ، اذیت تھی اس کے لہجے میں۔ جب وہ اپنے بیٹے کے لیے اتنی شکی القلب ہو سکتی تھی تو پھر وہ تو خود ان کی بھتیجی تھی، جس کے پاس نہ امارت تھی، نہ ہی دولت، اور نہ ہی سدرا جیسا پسندیدگی کا پلس پوائنٹ۔ وہ تو ان کے بیٹے کے لیے بھی ایک معمول تھی جسے وہ بحالت مجبوری گھر پر برداشت کرتا تھا۔ علیان، اس کیس میں بہت رسک ہے۔ ڈی آئی جی عاطف شاہ نے چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات سنگین حد تک سنجیدہ اور پتھریلے تھے اس وقت۔ آئی ایم ریڈی فار ایوری رسک سر۔ 2 ماہ قبل بھی کسی کی بھی مخبری کی وجہ سے وقار الدین وہاں سے غائب ہو گیا، مگر اب میں اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتا۔ میں جانتا ہوں تم کافی عرصہ سے اس کیس پر کام کر رہے ہو، میری طرف سے تمہیں فری ہینڈ ہے، مگر وقار الدین کی پشت پہ بہت مضبوط ہاتھ ہیں۔ آئی نو سر، اگر ان لوگوں کی بیک اتنی مضبوط نہ ہو تو کبھی بھی ایسے کام کرنے کا نہ سوچیں جس میں سارا نقصان ہی ان کے ملک کا ہو۔ پتہ نہیں کیوں یہ لوگ غیروں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن جاتے ہیں۔ اس کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ پیسہ بہت میٹر کرتا ہے مائسن، اسی پیسے نے ہی تو ہر طرف کرپشن پھیلا دی ہے، حتیٰ کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جس کی بنیاد یہ فرض شناسی اور وطن پرستی پہ رکھی گئی ہے، وہ اس کی لپیٹ میں ایسے آ چکا ہے ہم چاہیں بھی تو اس برائی کی جڑ کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ جب کبھی کہیں پہ ریڈ کیا جاتا ہے تو پولیس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے؟ گنے چنے فرض شناس آفیسرز اگر اپنی ڈیوٹی کو دیانتداری سے نبھانا چاہتے ہیں تو کیوں ان کے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یا پھر راہ چلتے کسی گولی کا شکار بن جاتے ہیں؟ ان کے لہجے میں اپنا دکھ بولنے لگا تھا۔ ان کا بھائی علیان سے پہلے اس سیٹ پر تھا، مگر اس کی اپنی وردی اور وطن سے ایمانداری کو ایسے روندا گیا تھا کہ وہ گھر جاتے ہوئے نامعلوم لوگوں کی فائرنگ سے موقع پر دم توڑ گیا۔ عاطف شاہ تو پہلے ہی کرپٹ افراد کے خلاف پوری تندہی سے کام کر رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد تو انہوں نے کسی بھی بڑے کی بات سننا ہی چھوڑ دیا تھا۔ علیان کی وطن پرستی اور فرائض کی دیانتداری سے ادائیگی نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ بہت سے کیسز اسے ریفر کر دیے۔ میں جانتا ہوں سر، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کرپشن، قتل و غارت کے خلاف ہیں۔ وہ اس چنگل سے
نکلنا چاہتے ہیں، مگر وقار الدین جیسے لوگ ان کی ٹانگ ہر بار کھینچ کر انہیں دوبارہ اسی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ ملک جسے جانے کتنے لوگوں نے اپنے خون سے پروان چڑھایا ہے، جس کی بنیادوں میں کتنے بزرگوں کی خواہشیں اور خواب دم توڑ گئے ہیں، جس کو بنانے کے لیے کسی نے بھی اپنے تن من دھن کی پرواہ نہیں کی، کتنی ماؤں کی دعائیں اور امیدیں اس وطن کی صورت میں پوری ہوئی ہیں۔ اس کو نقصان پہنچانے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ لوگ صرف آٹے میں نمک کے برابر ہیں؟ ابھی اس وطن کی بانگیں سنبھالنے والی نسل اتنی کمزور نہیں ہوئی جو دولت کی چکا چوند سے متاثر ہو کر قائد اعظم کے خواب کو ملیہ میٹ کر دے۔ ابھی ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو نہیں بھولے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک اس پیارے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپس میں چاہے کتنے بھی اختلافات ہوں، مگر جب کوئی تیسرا فرد ہمارے درمیان آ کر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہمیشہ منہ کی کھاتا ہے۔ اس کا مضبوط اور اٹل انداز اور پرعزم لہجہ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر عاطف شاہ کو متاثر کر گیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ محض لفاظی نہیں کرتا، بلکہ وہ کئی اتنے خطرناک مجرموں کو پکڑ چکا تھا جن تک رسائی بھی ناممکنات میں تھی۔ "آئی ایم پراؤڈ آف یو آلیان"، انہوں نے توصیفی انداز میں اسے دیکھا۔ وہ محض ہولے سے مسکرا دیا۔ "ہاؤز یور وائف"، انہوں نے اس کا موڈ بدلنا چاہا۔ "فائن سر"۔ "یار اتنے انوالو تو ہوا کرو، ہر کیس میں اپنی پرسنل لائف بھی ڈسٹرب کر دو۔ شادی کے پہلے ہی تم ریڈ کرنے پہنچ گئے، کیا سوچتی ہوگی تمہاری وائف؟ بیلنس اچھی چیز ہوتی ہے، اس لیے لائف اور جاب کو ایکول ٹائم دینا چاہیے"، انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے سرزنش کیا۔ اس کے ذہن کے پردے پر ایک لمحہ کے لیے وہ منظر لہرا گیا جب خوبصورت آنکھوں میں شکوہ ٹھہر گیا تھا۔ واقعی وہ رات اس کا حق تھی، لیکن اس نے اس کے بعد بھی کبھی اس کی طرف التفات نظر نہیں کی تھی۔ اس کا ذہن الجھ سا گیا جسے اس نے عاطف شاہ کی طرف متوجہ ہو کر لاشعوری طور پر ہر دھیان سے اپنا دامن چھڑایا تھا۔ "اچھا آلیان، کام کی بات تو بیچ میں ہی رہ گئی، میری بیگم صاحبہ نے تو سخت ناراض ہو جانا ہے اگر میں بھول گیا تو"، وہ خاصی خوش دلی سے کہہ رہے تھے۔ آلیان نے مؤدب انداز میں انہیں دیکھا۔ "بھئی اس اتوار کو گیٹ ٹوگیدر ہے ہمارے گھر میں، سارے نئے کپلز کو مدعو کیا گیا ہے، اس لیے تمہیں بطور خاص انوائٹ کیا ہے"۔ بیگم صاحبہ نے میری طرح وہ بھی تم سے ایک ملاقات میں ہی خاصی متاثر ہو گئی ہیں، حالانکہ بقول ان کے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کے مقابلے میں آلیان بہت روڈ اور اکھڑ مزاج ہے، مگر جانے کیوں پھر بھی اس سے متاثر ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اس لیے ینگ مین اب آپ کا آنا ناگزیر ہے، وہ آپ کی وائف سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہے"، عاطف شاہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ بھی کچھ خفت سے مسکرا دیا۔ وہ اپنے مزاج کی گرمی کو جانتا تھا، مگر باوجود چاہنے کے وہ اس پہ قابو نہیں پا سکتا تھا۔ "یاد رکھنا، آپ مجھے پٹوا نہ دینا"، اس کے باہر نکلنے سے پہلے انہوں نے ایک بار پھر اسے یاد دہانی کروائی تھی۔ "ڈونٹ وری سر، انشاءاللہ ہم آئیں گے"، انہیں تسلی دے کر وہ باہر آ گیا۔ ابھی وہ آفس میں آ کر بیٹھا تھا، انسپکٹر عبدالجبار آ گیا۔ اس کے سلیوٹ کا سر ہلا کر جواب دیا اور اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ "سر، وقار الدین دہشت گردی اور منشیات فروشی میں تو ملوث ہے ہی، مگر ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ پاکستان کے کچھ اہم راز حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا ہے جنہیں وہ عنقریب دشمنوں کے حوالے کرنے والا ہے"۔ اس انکشاف پہ وہ چونک گیا۔ "مجھے بھی پتہ چلا تو میں آپ کے پاس یہ معلومات پہنچانے کے لیے فوراً آ گیا، مزید کارروائی اس لیے نہیں کی کہ پہلے آپ کے علم میں یہ بات لانا ضروری تھا"۔ عبدالجبار نے وضاحت سے اپنی آمد کا سبب بیان کیا۔ انسپکٹر عبدالجبار کا شمار ان پولیس آفیسر میں ہوتا تھا جن کی دیانتداری پہ وہ آنکھ بند کر کے اعتبار کر سکتا تھا۔ اپنی ملتان پوسٹنگ کے دوران بھی بہت سی اہم معلومات اس کے توسط سے آلیان تک پہنچی تھی۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اب فل پروف پلاننگ کرنی ہوگی اور پہلے والے پروگرام کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوا۔ یہ کیس اس کی توقع سے زیادہ پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر بار مجرم اسے ڈاج دے جاتا تھا اور وہ اتنا خطرناک تھا کہ مزید اس کا آزادانہ پھرنا ملک و قوم کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ سر، تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ اگلے 3-4 دنوں تک اس کی لاہور میں آمد ہے۔ اس کی موجودگی کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی کیونکہ وہ پولیس کی نظر میں آ چکا ہے، مگر چونکہ اس کے پاس اہم دستاویزات ہیں اس لیے اسے وہ لوگ منظر سے ختم کرنے کا رسک بھی نہیں لے سکتے۔ اسی وجہ سے اس کی سیکیورٹی کا ہر ممکن انتظام کیا جائے گا۔ عبدالجبار کی معلومات کی روشنی میں اس کا ذہن تیزی سے نیکسٹ سٹیپ کی طرف کے متعلق سوچ رہا تھا۔ "اوکے عبدالجبار، تم نے واقعی بہت اہم انفارمیشن اکٹھی کی ہیں، تمہارے جیسے لوگ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا قیمتی سرمایہ ہیں"۔ عبدالجبار کا چہرہ اس تعریف پر کھل اٹھا۔ آلیان بہت کم تعریف کیا کرتا تھا، اس لیے اس کے الفاظ واقعی اس کے لیے بہت بڑا انعام تھے۔ "اس دفعہ دھیان رہے کہ ہماری معلومات کسی صورت بھی لیک آؤٹ نہ ہونے پائیں"۔ "آپ فکر نہ کریں سر"، وہ اٹھ کھڑا ہوا، "کل کی میٹنگ میں سب پلان کیا جائے گا"۔ آلیان نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا
اور فون کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ عبدالجبار باہر نکل گیا۔ مہوش تمہارے ساتھ ٹھیک تو رہتی ہے نا؟ اماں نے ایک بار پھر متفکرانہ انداز میں اسے دیکھا تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ اماں کے اندیشوں سے واقف تھی، جب وہ آئی تھی تو ایسے ہی اس کے لیے پریشان تھی۔ اماں فکر نہ کریں پھپھو کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے، علیان بھی بہت اچھے ہیں۔ باقی کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ ایکٹنگ کرنے کا طریقہ نہیں تھا نا، مگر وہ دیکھ سکتی تھی کہ زندگی میں پہلی بار اماں کے چہرے کی شادابی لوٹ کر آئی تھی۔ اگرچہ پلوشا کا دکھ انہیں اندر سے مارے جا رہا تھا، مگر پھر بھی ابا کی توجہ اور نرمی نے ان کی زندگی پر کافی اثر ڈالا تھا۔ وہ کل شام کو آئی تھی، چونکہ شادی کے بعد پہلی دفعہ آئی تھی، اس لیے ارادہ تھا کہ وہ کچھ دن رک کر جائے گی، مگر پھپھو نے صرف ایک دن رکنے کا کہا تھا۔ بہانہ پھر بچوں کا بنایا تھا، حالانکہ وہ افنان اور دعا کو اپنے ساتھ لانا چاہتی تھی۔ خود اس کا بھی تو دل اداس ہو جایا کرتا تھا ان کے بنا، لیکن علیان نے کہہ دیا کہ وہ اکیلی ہی جائے گی۔ افنان کو پلے گروپ میں داخل کروایا ہوا تھا، اس لیے اس کے اسکول کا مسئلہ تھا۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ افنان دعا آپ کے ساتھ جائیں۔ چلو جی، قصہ ہی ختم کر دیا محترم نے۔ اس نے سر اٹھا کر اس سنجیدہ شخص کو دیکھا جس کے مغرورانہ نقوش میں اگر نرمی کا عنصر آ جاتا تو کتنا بھلا لگتا۔ کس قدر دکھ ہوا تھا اس کی بات پہ۔ کیا وہ اتنی غیر ذمہ دار دکھائی دیتی تھی کہ بچوں سے لاپرواہی برتی اپنے میکے میں جا کر، یا پھر ایک ناقابل بھروسہ اور ناقابل اعتبار تھی؟ شاید دوسری بات صحیح تھی، اور اس سوچ نے اس کے اندر تک ویرانیاں پھیلا دی تھی۔ تو پھر بچوں کو ساتھ کیوں نہیں بھیجا انہوں نے؟ ماں تھی نا، کیسے مطمئن ہو جاتی اتنی آسانی سے؟ بیٹی کے چہرے کی زردی، آنکھوں کے نیچے پڑے سیاہ حلقے اور مصنوعی ہنسی انہیں متفکر کیے جا رہی تھی۔ حتیٰ کہ رات کو سجاد خان نے بھی اسی فکر کا اظہار کیا۔ ارے اماں، آپ تو ایسے ہی پریشان ہوئے جا رہی ہیں۔ افنان کے اسکول کھل گئے تھے اور پھر پھپھو اداس ہو جاتی ہیں اکیلے گھر میں۔ ایک دن کی تو بات تھی، اس لیے میں خود بھی بچوں کو گھر ہی چھوڑ آئی، انہیں پھر مطمئن کیا۔ تم سناؤ، کب اچھی خبر سنا رہی ہو؟ پلوشا کے آ جانے کی وجہ سے اماں کا دھیان اس کی طرف سے ہٹا۔ اس نے شکر ادا کیا۔ کیا مطلب؟ کون سی خبر؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے میری بہنا، شادی کے بعد تو صرف ایک ہی اچھی خبر رہ جاتی ہے سنانے کو۔ وشی کی مینی خیزی نے اس کو سرخ کر دیا تو دوسری طرف مزید اوسان خطا ہو گئے۔ اماں بھی ایک نئی فکر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اللہ کو منظور ہوگا، وہ بمشکل کہہ پائی۔ کیا زندگی تھی ان دونوں بہنوں کی؟ پلوشا کو اماں کے پاس آئے تیسرا ماہ تھا، مگر کاشف کی ہٹ درمی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ صرف اتنا فرق پڑا تھا کہ احسان کر کے بچے اس کے ساتھ بھیج دیے تھے، جن کی خیر خیریت کے لیے کبھی کبھار فون کر لیتا تھا، ورنہ پلوشا کا اجاڑ اور ویران حلیہ لاکھ قہقہوں کی تہہ میں چھپانے کی کوشش کے باوجود سارا بھید کھول دیتا تھا، اور وہ خود اپنے آپ کو وشی آپا کے مقابلے میں خاصا منہ پھٹ اور دلیر سمجھتی تھی۔ زندگی کی اس بساط پر مسلسل شکست کھاتی جا رہی تھی۔ اماں کو اچانک کچھ یاد آیا تو اسے بتانے لگی۔ کرن کی شادی کر دی ہے تمہاری خالہ نے؟ جی، مجھے در شہوار نے بتایا تھا، دھیمے سے کہہ کر وہ سر جھکا گئی۔ اپنے زخموں پر مرہم لگانا وہ سیکھ چکی تھی، اور جو نصیب میں نہ ہوا اسے کسی بھی کوشش میں اپنایا نہیں جا سکتا۔ گزرے وقت نے اتنا تو سمجھا دیا تھا، پھر اب دل اور ذہن میں عجیب سی کشمکش چل پڑی تھی۔ آج کل کیا نکاح کے دو بول اتنے طاقتور ہوتے ہیں، یا پھر وہ لاپرواہ شخص ویسے ہی اپنے اندر اتنی کشش رکھتا ہے جو اپنی بے نیازی اور تند خوئی کے باوجود دل میں جگہ بنا لیتا ہے؟ وہ کچھ حیران پریشان تھی اپنی کیفیت سے اور خود سے خفا بھی۔ تمہاری خالہ چاہتی ہیں کہ اماں کچھ جھجک سی گئی۔ اس نے سر اٹھا کر اماں کو اور پھر نظریں چراتی پلوشا کو دیکھا، جو خامخواہ زین کی نکر اور شرٹ کو درست کر رہی تھی۔ کیا چاہتی ہیں اماں؟ وہ چاہتی ہیں کہ عاذر اور در شہوار۔ اماں پھر چپ کر گئی، مگر وہ اب سمجھ چکی تھی، اس لیے گہرا سانس لے کر ان کی طرف دیکھا۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ پلوشا نے زین کو گود سے اتار کر بغور اس کا جائزہ لیا، جس کے چہرے پہ کسی ملال، کرب یا زود رنج کی کیفیت نہیں تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عاذر سے تمہاری خالہ نے پوچھا تھا، اس نے کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا۔ تمہارے ابا بھی بہت خوش ہیں اس رشتے سے؟ آپ نے در شہوار سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر دھواں چہرے کے ساتھ کچن کے دروازے سے پلٹتی در شہوار کو دیکھا اور پھر اماں سے پوچھا۔ نہیں، میرا خیال ہے پہلے اس سے پوچھ لیں، پھر فیصلہ کیجیے گا۔ اس کا رد عمل اماں کو پرسکون کر گیا تھا، ورنہ وہ تو یہی سوچ کر پریشان تھی کہ کیسے اس سے بات کرے گی۔ تم ہو آج کی رات، اس لیے تم اور وشی اس کا ارادہ جان لو۔ انہوں نے یہ ذمہ داری اس کے سر پہ ڈالی تو وہ سر ہلا کر وہاں سے اٹھ آئی۔